ایران کے جو صدر ہیں وہ دوسری دفعہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ماضی کی جو ان کی پالیسی تھی اس سے تھوڑا سا ریورس کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہوا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور جس طرح معاملات ایک دوست ملک کا ہم نے استقبال کرنا تھا ویسے ہم نے استقبال کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس پائپ لائن والا منصوبہ ہے اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ گیس مل جائے تو پاکستان کا انرجی کرائسس بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے. سعودی عرب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ٹریمینڈس کردار ہے. اس جنگ میں مسلم امہ میں بہت اہم کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے. آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف ریڈی ہو جائے گی 2018 کی انکوائری کے لیے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات سن لیں، میں اس فلور پر آپ کو پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا. اگر آئین ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے. تحریک انصاف کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک سچے انتخابات تھے، باقی سب جھوٹ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے اچھا جواب دیا، اچھی آفر دی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان وہ پاکستان کی سرزمین پہ لینڈ کر چکے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے اور بڑے خوبصورت مناظر تھے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود بھی موجود تھے، صدر پاکستان بھی موجود تھے، بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ دورہ جو ہے یہ کتنی اہمیت کا اب حامل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اور جس پہ انہوں نے پورے ایوان کو اعتماد میں لیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہم لوگوں نے نیگوسیشنز کی اور پاکستان کو عزت ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے تحریک انصاف کو ایک آفر بھی دی ہے. وہ آفر کیا ہے ذرا پروگرام میں آگے جا کے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور تحریک انصاف کو اس آفر کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور بات کریں اگر ہم کشمیر کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج ہے، سراپا احتجاج ہے وہاں پہ، لیکن اب انہوں نے مولانا کو کہا ہے کہ آپ جو ہے بیچ میں انٹروین کریں اور ثالثی کا کردار ادا کریں. دوسری جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی الیکشنز پہ مان چکی ہے، اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ رجسٹرڈ جماعت اب تسلیم کر لیا گیا ہے. بھی کشمیر کی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں. تو ذرا اس پہ بات کریں گے کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ کیا ہوگا کشمیر میں، کون سی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے گی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو میں ان مناظر کی بات کرتی ہوں جو بھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہم نے نور خان ایئر بیس پہ دیکھے. ایران کے جو صدر ہیں وہ دوسری دفعہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. بڑے اچھے مناظر تھے عمار صاحب، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط کریں گے. جی ڈیفینیٹلی. اصل میں پاکستان نے جس بے تحاشا طریقے سے ایران کی مدد کی ہے اس کرائسس میں، شاید ایران کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا. پاکستان اور ایران کے تعلقات برادرانہ تو ہیں لیکن مخامسانہ بھی بعض اوقات ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بارڈر پہ حرکت ہوئی تھی، ایک میزائل آ گیا تھا، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. وہ سارے معاملات تھے. ایران کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اس کرائسس میں دنیا بدل گئی ہے، ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے. بھارت کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھارت ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ ایک جہاز آپ نے دیکھا جس کو آگ لگا دی گئی تھی اور اس کے اندر لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے، تو کوئی بھارت نے مدد نہیں کی. تو ایران کو اس بات کا ادراک ہوا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. پاکستان نے ابھی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا کہ کتنی کوشش کی ہے. ساری پاکستان کی قیادت، فیلڈ مارشل شہباز شریف اور محسن نقوی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ہر لمحہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ امن ہو جائے، ایران کے اوپر مزید بمباری نہ ہو، اور یہ اس کو ذاتی مسئلہ سمجھ کر ان لوگوں نے کیا. تو ظاہر ہے اس بات کا ایران میں اثر ہوا ہے. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب فیلڈ مارشل وہاں گئے تو ان کے اعزاز میں ترانے بھی بنائے گئے. پھر اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اور آج یہ جو دورہ ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ماضی کی جو ان کی پالیسی تھی اس سے تھوڑا سا ریورس کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے صاحب ایک اور انٹرسٹنگ ہم نے اس میں ویژولز دیکھے، وہ وزیر اعظم صاحب کی چھتری. وہ ہمیشہ سے نا خود چھتری پکڑتے ہیں. آج بھی
انہوں نے چھتری پکڑی ہوئی تھی اور ایران کے صدر جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے ساتھ چل رہے تھے. بڑے اچھے ویژولز دکھائی دیے. پوری دنیا میں ڈیفینیٹلی یہ ویژولز گئے ہوں گے, اور جب بھارت میں یہ ویژولز گئے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ کیا سچویشن ہوگی. بالکل یہ ہے نا, وہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. لیکن جو معاملات ہیں وہ شہباز شریف کی چھتری کے حوالے سے, انہوں نے ایران کے جو صدر ہیں پزشکیان, ان کے سر پر دھوپ تھی, اور یہ شہباز شریف اس طرح کا پروٹوکول نہیں لیتے, تو انہوں نے ان کے سر پر چھتری کی, اور وہ ایسے جیسے دو دوست, پرانے دوست ملے ہیں مدت کے بعد, ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ مار رہے ہیں, اس طرح کیا. پھر شہباز شریف صاحب کے پاس آج ہتھیار چھتری تھا, وہ چھتری لے کے صدر پاکستان کے پاس پہنچ گئے, اور صدر پاکستان ظاہر ہے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے تو ان کے اوپر رکھا, اور انہیں پتہ چلا تو انہوں نے چھتری پکڑنے کی کہ لے اچھے خوبصورت مناظر تھے سفارتی طور پر. یہ اہم بات ہوتی ہے. بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہوا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی, اور جس طرح معاملات ایک دوست ملک کا ہم نے استقبال کرنا تھا ویسے ہم نے استقبال کیا. بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود تھے. اچھا عمار صاحب, وہ بھی موجود تھے, اور ہم نے دیکھا اب لوگ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا دورہ ہے یہ شکریہ تو ادا کرنے آئیں گے, لیکن ہم نے دیکھا جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے کچھ ایسے تعلقات بھی رہے ہیں, اور لیکن اب اس دورے کے بعد وہ کیا فائدے حاصل ہوں گے پاکستان کو, کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس پائپ لائن والا منصوبہ ہے اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے, سب لوگوں کے ذہنوں پہ ایک ہی سوال ہے. ہم نے عسکری میدان میں اپنی کامیابیوں پہ جھنڈا گاڑ دیا, ہم نے سفارتی میدان میں دنیا کو بتا دیا کہ ہم سے بہتر سفارتکار بھی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی قوتوں میں جن کا 50 سال سے اختلاف تھا, اگر کوئی صلح کرا سکتا ہے تو پاکستان صلح کر. اب مسئلہ آ جاتا ہے معیشت کا. تو جیسے تجزیہ کار پہلے کر رہے تھے کہ جب یہ کرائسس سالو ہو جائے گا, اور اب تقریباً سالو ہو گیا ہے, اب تو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا پاکستان کو چھوڑ دے. ابھی یہ ایران کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی توقع ہے. اچھا بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران سے ہمیں پیٹرول ملے گا. اچھا ان کو تھوڑا سا یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ جو ان کے پاس کروڈ آئل ہے, پاکستان کے پاس وہ ریفائنری نہیں ہے کہ وہ کروڈ آئل جو ہے اس کو ریفائن کر کے پیٹرول کے پاس چلا جائے. جو بلوچستان میں آتا ہے وہ ریفائنڈ فارم میں آتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ گاڑیوں پہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے. اگر ہم ریفائنری لگائیں گے 3-4 سال لگ جائیں گے, اور 3-4 سال میں دنیا کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو گیس پائپ لائن وہ بڑا زبردست منصوبہ ہے, اور وہ گیس پائپ لائن ایران کی سرحد تک آ چکی ہے, پاکستان کی سرحد تک آ چکی ہے. اب پاکستان نے اپنا کام کرنا ہے, اس پہ جلدی ہو سکتی ہے. اگر وہ گیس مل جائے تو پاکستان کا انرجی کرائسس بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ایران میں ریہیبلیٹیشن ہونی ہے. سننے میں یہ, حالانکہ کوئی ایڈمٹ نہیں کر رہا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ $300 ارب دیے گئے. اچھا اس ریہیبلیٹیشن میں کچھ کام پاکستان کے سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے, جو کہ اب اس سچویشن کو دیکھیے کہ ہم $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. دوسری سچویشن یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روشن تابناک مستقبل پاکستان کے سامنے ہے. اچھا عمار صاحب, ادھر ہم پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ قطر نے بھی اہم رول ادا کیا, لیکن میں مالک صاحب کو سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے سعودی عرب اس ساری چیز کے بیک پہ تھا نا, وہ جو کردار ہے سعودی عرب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ٹریمینڈس کردار ہے. دیکھیے سعودی عرب کا کردار بالکل وہی ہے جو نیوکلس کا ہوتا ہے, جس کے گرد ساری مسلم امہ گھومتی ہے, اور محور ہے مسلم امہ کا سعودی عرب. پاکستان نے جو بھی فیصلہ کیا عالمی منظرنامے پہ, اس کی انڈورسمنٹ, اجازت سعودی عرب سے پہلے کی. جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے مختلف مواقع پہ دورہ کیا, جس طرح فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر گئے, اور ہم نے ہر چیز میں انہیں لوپ رکھا. اور یہ میں بارہا بتا چکا ہوں, لیکن یہ بات بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ سعودی قیادت کی دانش, صبر و تحمل کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اب ختم ہو رہی ہے, ورنہ اس کی آگ مسلم امہ تک پھیل سکتی تھی. ایران نے کوشش کی, اسرائیل نے کوشش کی, امریکہ نے کوشش کی, لیکن یہ سعودی تدبر, دانش, حکمت عملی اور دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جنگ ختم ہو رہی ہے. اس جنگ میں مسلم امہ میں بہت اہم کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے, اور ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سعودی عرب کی تائید اور تعاون ہر موقع پہ حاصل ہے. بہت اچھی بات ہے عمار صاحب. اسی سلسلے میں آج
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान को भी लूप में लिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया। एक तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। साथ उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो कहा उन्होंने कि अगर आप बात कहते हैं जी कि 2018 का जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, अगर वो हुकूमत जायज़ थी तो फिर ये हुकूमत भी जायज़ है। तो अगर आपने दिखाना है, आप कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर 2018 की भी इंक्वायरी करवा लें। आपको लगता है तहरीक इंसाफ रेडी हो जाएगी 2018 की इंक्वायरी के लिए? आज जो असम्बली का इजलास था ना, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे, स्पीकर ने रोक दिया, जो कि रवाज नहीं है। लेकिन रोका उन्होंने इसलिए कि वो महमूद खान अचकज़ई को कुछ पैगाम देना चाहते थे। बड़े वाज़े अयाज सादिक साहब ने वाज़े तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि आप आइन तोड़ रहे हैं, मुझे बात नहीं करने थे। तो उन्होंने कहा भाई बात सुन लें, मैं इस फ्लोर पर आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करने दूंगा। अगर आइन टूटता है तो टूटे, ठीक है। ये कहना बेइंतहा ज़रूरी था, कुछ लोगों को ये बात समझाना ज़रूरी थी। तो वो मैं समझता हूँ अयाज सादिक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी बात उसमें मज़ीद ये पैदा हुई है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस सारे सफ़र का ज़िक्र किया कि स्विट्ज़रलैंड में किन मराहिल से गुज़रे, बड़े नशेब व फराज थे, बड़ा कठिन मरहला था। कभी ये नाराज़ हो जाते, कभी वो नाराज़ हो जाते, कभी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते, कभी ईरानी मीडिया ये चलाना शुरू कर देता कि हम तो वापस चले गए हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। वो जब पहला मुज़ाकरात का दौर हुआ जो 100 मिनट का आमने सामने था, उसके बाद 7.5 घंटे के बाद दोबारा बात हुई और वो 7.5 घंटे पाकिस्तानी क़यादत देवर ऑन देयर टोस। कोई इस कैंप में जा रहा है, कोई उस कैंप में जा रहा है। फील्ड मार्शल का रोल उस वक्त बेइंतहा इम्पॉर्टेंट था। अमेरिकन कैंप से उन्होंने बात की और जो बाकी ईरानी कैंप से उन्होंने बात की। मोहसिन नकवी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। नतीजा ये हुआ कि उस ज़हनी, सिफारती और जिस्मानी मेहनत मुशक्क़त के बाद नतीजा ये हुआ कि मुज़ाकरात एक स्टेप और आगे बढ़ गए। ये नहीं समझना चाहिए कि अमन हो गया, सारे बहन भाई हंसी खुशी रहने लग गए, ऐसा नहीं है। इसमें अभी और मराहिल आएंगे, लेकिन इसमें हमें ये खुशी ज़रूर मनानी चाहिए कि एक स्टेप और तय हो गया है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ ना, तो ये हार्ड वर्क ही था। अच्छा, हार्ड वर्क से याद आया, तहरीक इंसाफ वाले वो जो है बड़े अरसे से हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा करा दें 2024। और 2024 में वो कहते हैं बहुत बड़ी तारीख की धांधली ली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और ज़ाहिर है एक हद तक सुनते रहे। आज उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा यार 2024 के इंतखाबात आप समझते हैं धांधली ज़्यादा हैं, हम दोबारा करा लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, वो आपको गिरा नहीं गुजरनी चाहिए। हमारे ख्याल में 2018 के इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा थे, तो वहाँ से बात शुरू करते हैं। और देखिए पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र में रखने भी वहाँ से पड़े, इख्तलाफ भी वहाँ से पड़े। अगर वो तजुर्बा ना किया जाता तो पाकिस्तान आज बहुत बुलंदियों पर होता। खैर अभी भी उस तजुर्बे के नुकसानात हमें भुगतना पड़ रहे हैं, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं। तो तहरीक इंसाफ कभी भी ये बात नहीं मानेगी। वो तो कहते हैं कि वो एक सच्चे इंतखाबात थे, बाकी सब झूठ है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अच्छा जवाब दिया, अच्छी ऑफ़र दी, एक ऐसी ऑफ़र जो चाहे भी तो कबूल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो कबूल कर लेनी चाहिए अगर इस सारी सिचुएशन से निकलना है, लेकिन डेफिनेटली सी बात है वो करेंगे नहीं। वो कहेंगे हमें अडयाला भेज दें, पहले हम इमरान खान साहब से पूछेंगे, उसके बाद फिर ऑफ़र कबूल करेंगे। अच्छा, एक ऑफ़र मौलाना साहब को भी दी गई है। अमार साहब, कश्मीर के हालात कबूल है से आपको मौलाना से याद आ बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना साहब ने कहा है जी कि वो कश्मीर में जो कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनका धरना ख़त्म करवाने में और सारी चीज़ करने में सालिस का किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने अच्छे मशवरे भी दिए, उनका वीडियो पैगाम था। आपको लगता है कि तहरीक जो कश्मीर में ये जो धरना जारी है ये ख़त्म हो जाएगा, मान जाएंगे मौलाना साहब की बात? अच्छा, कश्मीर में सूरत हाल एक वक्त बहुत ख़राब थी, आमने सामने थे। जी बिल्कुल। और मुझे यूँ लगता है कि अब जो इंडिकेशंस आ रही हैं उससे हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात की सरगर्मी शुरू कर दी है। 27 जुलाई को इलेक्शन है। नून लीग ने पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन एक्टिविटी से लोगों का ध्यान इस तरह की इंतशारी कैफियत से बढ़ा। दूसरा, मौलाना साहब का कश्मीर कमेटी के हवाले से बहुत काम है। अच्छा, तो और वो हमारी सियासत में इस वक्त नॉन कंट्रोवर्शियल से आदमी हैं। उनके नून लीग से भी वैसे ताल्लुकात हैं जैसे तहरीक इंसाफ वालों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो बाकी सारी जमातों के साथ अच्छे थे। तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने
ریکویسٹ کی مولانا کے ساتھ، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ریکویسٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات پر آ رہے ہیں، گفتگو پر آ رہے ہیں، ٹیبل پر آ رہے ہیں، ہتھیار نہیں اٹھا رہے، گالی نہیں دے رہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ جہاں تک ہماری معلومات ہے، اب دھرنے میں کوئی لوگ شوق بھی ختم ہو گئے ہوئے ہیں، تو اب معاملہ فضل آؤٹ ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی کی دوبارہ شمولیت سے اب الیکشن کی ایکٹیویٹی زیادہ بڑھے گی۔ جی بی میں پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اب الیکشن لڑیں، پیپلز پارٹی الیکشن میں اپنی حکومت بنائے، بہت اچھی بات ہے، تو لیکن مقابلہ کر کے بنائے نا، تو لیٹ سی کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خطرہ جو تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا، وہ اب مجھے لگتا ہے ٹل گیا۔ اچھا، مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کیا، خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد کرنے کے بعد بھی کوئی پیپلز پارٹی اپنی وہاں ورث بنا پائے گی، جیت پائیں گے؟ کیونکہ ابھی خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی، اور اسی میں ایڈ آن کر دیتی ہوں کہ تحریک انصاف بلے کے نشان پہ الیکشن لڑے گی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں، تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیں، کوئی لڑنا چاہیے بھی، انتخابی معاملات میں شریک کریں گے تو لوگ نفرت اور انتشار والی سیاست سے پرہیز کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ڈاٹس کچھ مل رہے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی پیپلز پارٹی سے مولانا سے ریکویسٹ کر رہی ہے، مولانا جو ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کو کچھ تائید پیپلز پارٹی کی بھی حاصل ہے، تو وہ پتے اب کھلتے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ اچھا ہے کہ اب وہ دھرنے والی فضا ختم ہو رہی ہے، انتشار والی کیفیت ختم ہو رہی ہے، اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک پرامن انتخابات ہونے چاہیے، اس میں جو جیتے اس کو اپنی حکومت بنانی چاہیے۔ بالکل ہے، 27 جولائی کی ڈیٹ آئی ہے اور گہما گہمی ہوگی الیکشن کی، دیکھتے ہیں کہ کون حکومت بناتا ہے کشمیر میں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔